السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 18ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی آج کے اس روزے کو قبول فرما اور ہم تمام کو آج کا یہ روزہ پابندی شرع کے ساتھ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق بندوں پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم روزہ رکھا کرو۔ تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے برکت اور تمہارے لیے صفائی قلب کا ذریعہ ہے۔ تمہیں تقوی اور طہارت کی دولت اس سے نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور تقوی و طہارت کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی بندے کو روزے کے ذریعے پاک و صاف فرماتا ہے اور بندہ روزے کے ذریعے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ صرف پاکی اور صفائی نہ زبان کی، نہ صرف آنکھ کی، نہ صرف ہاتھوں پیر کی، بلکہ جسم کے ہر ایک عضو کی پاکی اور صفائی رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری جو گفتگو جاری ہے قلب کے تعلق سے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں دل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو معرفت کی جگہ بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دل کو اپنی محبت کی جگہ، اپنی معرفت کی جگہ قرار دیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل کو اللہ تبارک و تعالی معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے، رب کی معرفت و محبت جس دل کو نصیب ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اسی قدر بلائیں نازل کرتا ہے۔ جس دل کو معرفت کی دولت نصیب ہوتی ہے، خدا شناسی کر لیتا ہے، قوت معرفت کے ذریعے ان ساری بلاؤں کو برداشت کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب
تجھے معرفت کی دولت نصیب ہو تو اپنے دل میں غیر اللہ کو جگہ نہ دے۔ اگر تجھے خدا کی محبت نصیب ہو جائے تو اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت کی جگہ نہ بنا، غیر اللہ کی محبت کو خالی کر دے اپنے دل سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعباس حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابوالعباس عبداللہ فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ بازار گیا۔ حضرت عبداللہ فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے لڑکے کے پیشاب کرنے کے لیے ایک شیشی خریدتے ہیں، بازار سے ایک شیشی خریدتے ہیں اپنے لڑکے کے پیشاب کے لیے، ایک بوتل خریدتے ہیں، کیونکہ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا رات کے وقت باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، جنگلی جانور وغیرہ، اس وجہ سے جو ہے ایک پیالی وغیرہ یا ایک شیشی وغیرہ رکھ لیتے، اسی میں جو ہے طہارت سے فارغ ہوتے۔ حضرت عبداللہ فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے پیشاب کرنے کے لیے ایک شیشی خریدنے بازار جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بازار پہنچے شیشی ہم نے خرید لی، شیشی خریدنے کے بعد درویشوں کا ایک گروہ ہمیں ملا، درویشوں کی ایک ٹولی ہمیں ملی، ایک جماعت ہمیں ملی، ایک گروہ ہمیں ملا۔ یہ رائے ہوتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں صرف ساتھ میں روٹیاں تھیں، سالن وغیرہ نہیں تھا، اس وقت درویشوں کے درمیان یہ قرار پاتا ہے کہ روٹی کو دودھ اور شکر کے ساتھ کھانا چاہیے۔ دودھ اور شکر کے لیے جب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دودھ رکھنے کے لیے برتن موجود نہیں ہے، دودھ کے لیے دودھ کس میں رکھ کر کھایا جائے، دودھ رکھنے کے لیے برتن نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے کتنی سادگی ہوا کرتی تھی کہ روٹی تھی، سالن نہیں تھا تو دودھ اور شکر سے روٹی کھانا طے پایا۔ اس میں وقت بھی کم ضائع ہوتا ہے، وقت بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر کس قدر گہری ہوا کرتی ہے کہ سالن بنانے میں پھر 2-4 لوگ اس میں لگیں گے، پھر وقت اس میں ضائع ہوگا۔ وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے صرف دودھ اور شکر کے ساتھ روٹی کھانے پر اکتفا کیا گیا، وقت بھی بچ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ کی یہ سادگی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عروج تک پہنچاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی اسی سادگی سے انہیں پسند فرماتا ہے۔ وہ زحمت دینا گوارا نہیں کرتے، وہ کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جب دودھ کے تعلق سے بات کہی گئی تو حضرت عبداللہ حریری فرماتے، حضرت ابوالعباس حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیشی نہیں ہے، اس شیشی میں ہی اگر دودھ رکھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ سب لوگ متفق ہوتے ہیں، اس شیشی میں دودھ رکھا جاتا ہے اور اس دودھ سے روٹیاں کھائی جاتی ہیں، سب لوگ خوب کھا لیتے ہیں، اس کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوالعباس حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب درویش جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر ہم شیشی لے کر اپنے گھر کی طرف منتقل ہوئے۔ راستے میں شیشی سے آواز آئی، اس کانچ کی بوتل سے آواز آئی کہ جس برتن میں اللہ والوں نے کھانا کھایا ہے، جس برتن میں اللہ والوں نے کھانا کھایا ہے وہ برتن بھلا ناپاک جگہ کیسے رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ شیشی سے آواز آئی فوراً وہ شیشی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتے۔ حضرت ابوالعباس حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے دل پر بہت بڑا اثر کیا، بہت گہرا مجھ پر اثر ہوا کہ ایک شیشی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس ناپاک جگہ کیسے استعمال ہو سکتے ہوں جبکہ مجھ میں اللہ کے نیک بندوں نے میرے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، مجھے استعمال کیا ہے، ان کے استعمال کے بعد میں بھلا ناپاک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ جب شیشے نے یہ آواز دی، شیشے سے جب یہ آواز آئی، اس کے بعد وہ شیشے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، وہ بوتل، کانچ کی بوتل ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ کر گر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل پر گہرا اثر ہوا اس سے۔ حضرت ابو العباس عبداللہ فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت ابو العباس حریری سے فرماتے ہیں کہ تم نے شیشی سے جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی سمجھا دیں، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے صرف یہ نہ سمجھنا کہ شیشی محض اس وجہ سے ٹوٹ گئی ہے کہ وہ ناپاک جگہ پر نہ جا سکے، بلکہ اس سے یہ نصیحت حاصل کرنا ہے، وہ شیشی ہمیں اس کے ذریعے سے جو نصیحت حاصل ہونی تھی وہ یہ ہوئی ہے کہ جس طرح ایک شیشی پاک جگہ استعمال ہونے کے بعد ناپاک جگہ پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ کر ختم ہو چکی ہے، اسی طرح تمہارے دل کو جب معرفت کی دولت نصیب ہو جائے، تمہارے دل کو جب محبت خدا نصیب ہو جائے، تو تم پھر اپنے اس دل میں غیر اللہ کو راہ نہ دو، غیر اللہ کو اپنے اس دل میں راہ نہ دو، راستہ نہ دو۔ اگر تم غیر اللہ کو راستہ نہ دو گے، اگر تم غیر اللہ کو اپنے دل میں راستہ نہ دو گے، تو اسی طرح محبت خدا میں تمہارا دل ہمیشہ پاش پاش رہے گا، محبت خدا میں تڑپتا ہوا رہے گا۔ دوستو اور بزرگوں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں اگر معرفت تمہیں نصیب ہو جائے، معرفت کی دولت اگر تمہیں نصیب ہو جائے، تو تم اپنے دل میں غیر اللہ کو جگہ نہ دو، اس لیے کہ جو دل نظارگاہ اللہ ہے، اسے کسی دوسری جگہ مشغول اور مصروف رکھنا یہ درست اور مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی غیر اللہ سے مراد یہاں کیا ہے، میں کل اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے غیر اللہ کو جگہ نہیں دینا چاہیے، غیر اللہ سے مراد اولیاء اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے میں تشریح کروں گا۔ اللہ پاک ہم تمام کی روزوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔